جی پاپا جی، آپ نا ہمیں وضو کے فرائض اور وضو کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے پہلے تو فرائض بتاؤں گا میں، کیونکہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 فرائض تو یہ اپنے ہاتھ دھونے کھونے تک۔ پھر دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ منہ دھونا ہے، کانوں تک پانی، کانوں کی لو تک نہیں جائے، پھر تھوڑی تک جائے۔ تو اس کا تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی حصہ ہاتھ کا گیلا کر کے سر کے اوپر رکھ لینا، یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایسے پورا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ کو پانی لگا کے ایسے سر پہ ایسے پورا مسا کرتے ہیں، آگے پھر لاتے ہیں، پھر ایسے کانوں میں کلال کرتے ہیں، پھر ایسے گردن کو الٹے ہاتھ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا فرض یہ ہے۔ تو چوتھا فرض یہ ہے اس کا کہ پاؤں دھونا، پاؤں گٹھوں تک دھونا۔ اگر اوپر تک دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو گٹھوں تک یہ لازمی دھونا۔ چوتھا فرض یہ ہے۔ ان 4 فرضوں میں سے کوئی بھی فرض اگر رہ گیا نا کہ آپ کا وضو مکمل نہیں، آپ نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ مگر یہ ہے کہ جو بھی آپ کو رکنا تھا کریں گے نا، جیسے ڈیٹیل میں آپ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں میں پانی لینا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اور آپ نے انگلیوں کے ایسے خلال کرنا ہے۔ خلال کا مطلب ہے کہ انگلیوں کے اندر کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یعنی آپ نے رنگ بھی پہنی ہوئی نا تو رنگ ہلا لیں، رنگ کے نیچے پانی جائے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے اگر خواتین نے چوڑیاں پہنی ہوئی، جب آپ بائیں بازو دھوئیں گے، چوڑیوں کو ہلا لیں، چوڑیوں کے نیچے پانی ڈال لیں عورت، تو یعنی وہ ہاتھ پھر مکمل ہو گئے۔ تو پہلا یہ فرض مکمل ہوگا۔ دوسرا آپ نے منہ دھونا ہے، منہ بھی اچھی طرح دھونا ہے، آپ نے کلی بھی کرنی ہے، تو کلی کی آپ نے ایسے کرنی ہے، تو کلی اس میں فرض نہیں ہے، نہانے میں کلی فرض ہے۔ تو پھر ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی بھی نہانے میں فرض ہے، اس میں وضو میں فرض نہیں ہے، جو سنت ہے۔ تو ہر سنت کو 3 بار کرنا زیادہ ثواب ہے، وہ سنت ہے۔ ایک بار ہی کر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا، جو فرض فرائض ہے۔ تو ایسے ہی آپ جب تھوڑی تک جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس دوست نے داڑھی کو ایسے کہ داڑھی کو ایسے پانی ایسے ڈالنا ہے، ایسے نیچے سے بھی ڈالنا ہے، کیونکہ داڑھی کے ایک بال بھی سوکھا رہ جائے گا نا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر اینڈ پر داڑھی کو ساری توڑ کے پھر آپ نے ایسے پانی لے گا، پھر آپ نے ایسے انگلیاں گلی کر کے ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ اس سے داڑھی کا خلال کہتے ہیں، جیسے انگلیوں کا خلال تھا، یعنی داڑھی کے آپ کے سارے بال گیلے ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کا مسا کرنا ہے۔ مسا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ گیلے کر لینا ہے، ایسے کر کے یہ تینوں کو ایسے کر کے اس سر کے پیچھے کو لے کے جانا ہے۔ پھر آپ نے آگے لے کے یعنی پھر آپ نے ایسے کانوں میں انگلیں لا کے کانوں کھلان کرنا، پھر آپ نے الٹے ہاتھ کر کے گردن پر اس کا مسا کرنا۔ تو یہ تیسرا فرض بھی ہوگا۔ پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں تو اپنے گٹوں میں دھونے ہیں، یہ فرائض ہے کہ اوپر گوڈوں تک بھی دھونے گے وہ زیادہ بہتری ہے، کیونکہ جیسے فرمایا گیا نا کہ جہاں وضو کے جو ذات چمچے کے جہاں کے چمچے چمکیں گے تو وہ اگر گوڈوں تک دھوئے ہوں گے وضو کے، وہ بھی گوڈوں تک ہی چمکے گا۔ تو پاؤں کا دھونا ایسے کہ پاؤں بھی جب دھونے نا آپ نے، تو جو بھی اپنے ہاتھ دھونے ہیں یا پاؤں دھونے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا، کیونکہ انگلیوں میں بھی انگلیاں بعض دفعہ یہ تنگ دوستوں کے ہوتے ہیں، اندر پانی نہیں جاتا، انگلیوں کو بھی ہاتھ میں پانی ڈالنا، تو ایسے چیچی سے نا ایسے انگلیوں کے اندر ساتھ پانی ڈالنا، ساتھ اسے انگلیوں میں یہ چیزیں ڈالنی دونوں طرف سے، تو اس طرح کے یہ انگلیوں میں کچھ نہ رہتا ہے۔ یہ 4 فرض ادا ہو گئے، یہ اپنا آپ کا وضو پورا ہو گیا، اس وجہ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔